غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کی ابتدا ڈیلیوری ڈرائیور سے شروع کی گئی۔ سینکڑوں مشکوک افراد اس وقت حراست میں ہیں۔ ہوم آفس نے نئی قانون سازی بھی سنا دی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی خبر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہے کہ ہوم آفس جو ہے بڑا سیریس ہو گیا۔ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ باقاعدہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ہوم آفس کی طرف سے۔ خود شبانہ محمود جو ہے وہ بعض ویڈیوز میں ساتھ جا کر جو ہے اس آپریشن میں اس کی نگرانی کر رہی ہیں، اور یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ ہوم آفس کی ایک ٹویٹ سامنے آئی، جس کے بعد میں نے اس کو زیادہ مزید کھنگالا تو آگے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی گئی۔ سب سے پہلے تو ہوم آفس نے یہ کہا ہے جی کہ 1 اکتوبر سے 1 اکتوبر سے جو کہتے ہیں نوکریاں دینے والے، غیر قانونی لوگوں کو نوکریاں دینے والے، خاص کر یہ ڈیلیوری کا انہوں نے نام لیا ہے، ڈیلیوری پورشن میں ڈیلیوری جابز جو ہیں، ان کے جو دینے والی کمپنیز ہیں ان کو 60,000 پاؤنڈ فی پرسن، یعنی 5 لوگ اگر اللیگل وہاں پہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ ثابت ہو گئے، تو 60,000 فی کس کے حساب سے جرمانہ ہوگا اس کمپنی کو۔ اگر 4 لوگ ہیں تو جناب یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہے سیدھا یہ تو جرمانہ ہو گیا، ورنہ ان کا آگے انہوں نے کہا کہ ورنہ اگر کوئی نہیں دیتا تو 5 سال جیل۔ یہ تو ہو گیا ان کمپنیز کے حوالے سے جو اس ڈیلیوری کی جابز کو دے رہی ہیں۔ اب آگے آ جائے کہ جو آپریشن کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے ابھی جو ویڈیوز جاری کی ہیں اس کے حساب سے تو سینکڑوں لوگ جو ہیں لڑکے جو سائیکل پر، یہ آپ کو پتہ ہے جو ڈیلیوری کرتے ہیں فوڈ کی اور فاسٹ فوڈ، یہ وہ سارا اس طرح کی جو جابز، ان کو کریک ڈاؤن کر کے، یعنی روک کر ان سے جو ہے امیگریشن ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ مطلب بعض تو ظاہر ہے لیگلی کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے ورک کام کرنے کا، ورک کا ان کا پرمٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے سیف ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کو وہیں پر اریسٹ کر کے حراست میں لے کے جا رہے ہیں۔ مزید چیکس آگے ہوں گے، وہ تو الگ ہوگا، پھر جو کمپنی کو جرمانہ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اب ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے ایک طرف سہولتیں دینے کا سوچ رہے ہیں، حالانکہ وہ سہولت ابھی تک میری سمجھ میں کوئی ایسی سہولت آئی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے یہ جو انہوں نے ایک نیا قانون نکالا ہے جی کمیونٹی جو ہے اسپانسرشپ والا، کہ اب کوئی بھی کمیونٹی جو ہے، کمیونٹی ممبرز، کوئی فرد نہیں، کمیونٹی ممبرز، اس تنظیم ہو، کوئی کمیونٹی کی کوئی چیریٹی ہو، کوئی مسجد ہو، اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کو اسپانسر کر سکتی ہے۔ ماں سوائے اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کوئی سہولت سنی نہیں ہے۔ اسائلم سیکرز کے حوالے سے بھی جو ہے کل نیا بیان دے دیا تھا۔ ILR کے حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ 2 وزیروں کا جو آپس میں جھگڑا تھا، شبانہ محمود کا اور اس کا مائک ٹیپ کا، وہ ابھی تک جوں کا توں ہے، اس میں بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ اصل میں سارا معاملہ جو ہے وہ جا کر رک چکا ہے پرائم منسٹر کی تبدیلی کے اوپر۔ جب تک پرائم منسٹر نیا آ کر بیٹھ جائے، پھر وہ اپنے پالیسیز، اپنے قوانین اور اپنا وہ منشور جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گا، تو پھر جا کر تھوڑی تیزی آئے گی۔ لیکن یہ جو کریک ڈاؤن ہے، کیونکہ شبانہ محمود کا یہ کہنا ہے جی کہ 45,000 پیپل جو ہیں ان کو ہم نے ڈپورٹ کرنا ہے ویری سون۔ اگر شبانہ محمود 45,000 کی ایک فگر دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریڈار میں یہ 45,000 لوگ ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سارے ایک ہی ملک سے ہیں، کوئی سارے پاکستانی ہیں یا سارے انڈین ہیں یا سارے بنگلہ دیش سے ہیں، اس میں بڑی دنیا ہے، مطلب یورپین کنٹریز کے ہیں، افریقن کنٹریز کے ہیں، ایشین کنٹریز کے ہیں، یعنی ہر خطے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ کچھ اس میں بتا رہے ہیں جی کہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہیں، کچھ جو ہیں بتا رہے ہیں جی اللیگل طور پر جو کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ ہیں، مطلب اسائلم سیکرز تھے، ان کی درخواستیں ابھی پینڈنگ تھی لیکن وہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب یہ جو نیا کریک ڈاؤن جو میں نے آپ کو ڈیلیوری کا بتایا ہے نا، اس میں زیادہ جو خدشات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جو اسائلم سیکرز ہیں جن کی درخواستیں پینڈنگ ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو رہائش اور کھانا جو ہے وہ ہوم آفس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک سائیکل خریدی کسی سے، ایک اوبر کا یا کسی کا وہ جو ہے کام کرنے کا، وہ تو آن لائن ہے نا ایپ، اس کی لاگ ان سے ایپ کیا اور ڈیلیوریاں کر کے واپس آ گئے۔
اس پہ بہت زیادہ جو ہے چیک ہونے کی وجہ سے اب ایک نئی کمپنی ہائر کر دی گئی ہے جو ان غیر قانونی اکاؤنٹس کو چیک کرے گی کہ کسی اور نے لاگ ان تو نہیں کیا ہوا. یہ جتنی بار وہ جاب کرے گا اتنی بار اس کو اپنا فیس سکین کرنا پڑے گا. یہ ایک نیا اس میں سلسلہ لے کے آ رہے. یہ بھی اناؤنس کیا ہے ہوم آفس نے کہ اب کوئی بھی جو جاب کر رہا ہے وہ جیسے ہی اس کو کوئی جاب شروع کرے گا, کوئی بھی جاب آتی ہے تو وہ اس کے بعد اپنا فیس سکین کرے گا تو پھر جا کر وہ آگے وہ جاب کر سکے گا. یعنی ایک نیا سسٹم بیسیکلی اس انلیگل ورکنگ کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کا زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اسائلم سیکرز ہیں, جن کی درخواستیں پینڈنگ ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس کام کرنے کی اجازت محدود ہوتی ہے اور وہ زیادہ آورز میں جا کر کام کرتے ہیں. اب وہ ہیں لیگل ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لیگل ہیں, ان کے کام کرنے کی اجازت کسی کے پاس 10 گھنٹے, کسی کے 12, مجھے نہیں پتا میکسیمم کتنی ہوتی ہے, ظاہر ہے میکسیمم 36 گھنٹے کی ہوگی, لیکن جن کے پاس کم آورز کی اجازت ہے اور وہ اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹس پر, آپ یقین کریں کہ اگر وہ پکڑے گئے اس طرح کام کرتے ہوئے, اب جو حراست میں مجھے نہیں پتا زیادہ لوگ کون, ابھی ڈیٹیل ان کے سامنے نہیں آئی, لیکن اگر ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا جو لیگلی بھی ہیں, کام کرنے کی اجازت بھی ہے لیکن ایکسٹرا کام کر رہے ہیں, اگر وہ پکڑے گئے, ایک تو آپ کا ویزا بھی ریووک ہوگا, آپ ڈپورٹ بھی ہوں گے. بہت اس وقت جو ہے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کام لیگل ہے اس طریقے سے کریں, کیوں اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ڈلیوری وغیرہ کی جابس کرتے ہیں, ایزی جاب ہوتی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے بھی ہے, یعنی کافی اس میں چلو انکم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن چلے لیگلی تو ٹھیک ہے پر اس طرح نہ کریں. کریک ڈاؤن بڑا سخت سنگین قسم کا شروع ہو چکا ہے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.